آج کا خداوند کا کلام ہے پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم روح القدس کے وسیلہ سے اس کلام کو سیکھیں گے۔ ہم سے کیسی محبت کی ہے؟ باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے؟ باپ یعنی آسمانی باپ یعنی خدا۔ خدا نے ہم سے کیسی محبت کی ہے؟ خدا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت دیکھیں گے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ آمین۔ جس باپ کا خدا کا ذکر ہم کر رہے ہیں، آج ہم سیکھیں گے کہ وہ جو باپ ہے وہ خود محبت ہے، اور اس محبت نے ہم سے محبت کی۔ آج ہم اس کلام کو سیکھیں گے، اور میں پہلے سے اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں آج کسی رشتے کے خلاف یا انسانوں کے خلاف بات نہیں کرنے لگی، نہ انسان کو انسان سے ٹھوکر کھلانے کے لیے آج کلام کو بیان کر رہی ہوں، بلکہ صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، رشتہ ہے، جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں جب کبھی ہم اس محبت میں، اس رشتے کی محبت میں کمی پاتے ہیں، جب وہ رشتہ ہمیں دکھ دیتا ہے، ٹھوکر دیتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ ہمیں انسانوں سے ملتے ہیں۔ جتنے بھی اس دنیا میں ہمارے رشتے ہیں وہ سب انسانوں سے ہمیں ملے ہیں، وہ باپ کا ہو، ماں کا ہو، شوہر کا ہو، بیوی کا ہو، اور بچوں کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، دوستوں کا ہو، یا ہمارے ارد گرد جو کام کرتے ہیں ہمارے عزیز ان کا ہو۔ تو جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، ہمارا جن کے ساتھ بھی تعلق ہے، وہ سب کے سب انسان ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات دیکھنی کہ وہ سب کے سب انسان ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ لیکن کلام مقدس میں صاف واضح طور پر ہے کہ خدا محبت ہے، انسانوں کو محبت نہیں کہا گیا، اور انسان کو انسان کہا گیا ہے۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو انسان ہیں سب کے سب گناہ سب نے کیا، سب نے گناہ کیا، اور وہ سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ برا کرتا ہے۔ ہم رشتوں کی بات نہیں کر رہے، لیکن وہی انسان جو گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، وہ آپ کے رشتوں میں کہیں نہ کہیں ہے۔ وہ آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کی ماں ہو سکتی ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے عزیز و قارب ہیں۔ آج ہم نے ان کو انسان دیکھتے ہوئے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں یہ اپنے کلام میں سچی بات بتاتے ہیں کہ میں محبت ہوں اور میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ آج ہم نے خدا کی محبت کو انسانوں سے کمپیئر کرنا ہے کہ خدا کی محبت جو ہے وہ ہماری زندگی میں افضل ہے، بزرگ ہے، اعلیٰ ہے، اور خدا سے زیادہ ہمیں اس دنیا میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے، ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے جو ہمیں خدا سے زیادہ محبت کر سکے۔ اور خدا جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس بات کی گواہی جو ہے ہمیں کلام سے ملتی ہے کہ باپ سے کیسی محبت، باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے۔ اب خدا باپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا۔ آج میں اس کے علاوہ بھی ہٹ کر بات کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کی جو اتنی بڑی محبت صلیب پر ہمیں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ بھی خدا روز مرہ ہماری زندگی میں ہر وقت ہمیں کیسے محبت جو ہے وہ ہماری زندگی میں اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں، محبت سے ہم سے پیش آتے ہیں، اور اپنی محبت کو ہمارے پر نچھاور کرتے ہیں۔ اور خدا باپ نے صرف ایک محبت نہیں کی جو ہم صلیب پر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کس طرح سے روزانہ خدا باپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔
جہاں ہمیں ہمارے بہت سے رشتے جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، تو خدا باپ کی جو محبت ہے وہ ہمیں سہارا دیتی ہے، خدا باپ کی محبت جو ہے وہ ہمیں گلے لگا لیتی ہے، خدا باپ کی جو محبت ہے وہ ہمیں سمیٹ لیتی ہے، ہمارے آنسو پونچھتی ہے، ہمیں دکھوں سے نکالتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جسمانی زمینی باپ سے اور ماں سے، کیونکہ یہی ایسا زمین پر بڑا رشتہ ہے جو ہمیں زمین پر دیا گیا ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے۔ لیکن میں یہاں سے شروع کروں گی، میں ان باپوں کی بات نہیں کری جو باپ چھوڑ کے نہیں گئے، لیکن ان باپوں کی بات صرف اور صرف خدا کے کلام کو سکھانے کے لیے کروں گی کہ جو باپ اپنے بچوں کو اپنی عیاشیوں کے لیے، دوسری شادیوں کے لیے، اب دوسری عورتوں کے پیچھے جانے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، آزاد رہنے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ رشتہ ہو گیا ایک باپ کا۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ جو بچے اپنے باپ کی اس محبت سے محروم ہو گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ باپ گناہ میں تھا، باپ زناکاری میں تھا، باپ برائی میں تھا، تو وہ ممتا، وہ پیار، وہ محبت، وہ ذمہ داری جو باپ کو اپنے بچوں کے لیے پوری کرنی چاہیے تھی، وہ باپ نے نہ پوری کی۔ لیکن خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ نیک اور بد دونوں پر می برساتے ہیں۔ خدا جو ہے وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ خدا باپ کا وعدہ ہے کہ کوے، چڑیاں جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، ان کو میں دیتا ہوں، تو تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام، جو خدا کا کلام ہے، جب زمینی باپ اپنے بچوں کو اب روٹی نہیں دیتا، کپڑے نہیں دیتا، سہارا نہیں دیتا، تو یہ کیا ہے؟ محبت نہیں کی۔ جو محبت ایک باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رکھنی چاہیے تھی، کرنی چاہیے تھی، اس باپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ وہ محبت اس نے جو بچوں کا حق تھا محبت کا، وہ باپ نے پورا نہیں کیا۔ تو اس وقت کون پورا کرتا ہے؟ کلام مقدس میں ہے کہ میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں۔ تو جب زمینی باپ اپنی محبت کو پورا نہیں کرتا اور اپنے گناہ اور اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے اور اپنی برائیوں کی وجہ سے اس محبت کو، جو خدا ہے، جو اعلیٰ پھل ہے، خدا کا عظیم پھل ہے، اس کو اپنے اندر سے جاری نہیں کرتا، نہیں نکال پاتا، تو خدا محبت ہے اور انہوں نے تو یہ محبت جو ہے وہ ہم پر نچھاور کرنی ہے، تو ان بچوں کو خدا پالتے ہیں، ان بچوں کو محبت جو ہے وہ خدا کی ملتی ہے، باپ کی محبت ان کو پھر خدا سے ملتی ہے، ان کی آس، ان کی امید، ان کی وہ محبت جو ہے وہ خدا ان پوری کرتا ہے، اور ان کو ممتا جو ہے وہ خدا سے ملتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں دیا، جو باپ نے، انسان نے ہمیں دینا تھا، وہ ہمیں انسان سے نہیں ملا، تو وہ رجوع کرتے خدا کی طرف، وہ محبت ان کو خدا سے ملتی ہے، تو ان کی محبت پھر کس کی طرف جائے گی؟ خدا کی طرف جائے گی۔ تو جب انسان کچھ نہیں کرتا تو ہماری امید خدا سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم خدا کا اچھا، پیارا، محبت والا ہاتھ اپنے اوپر دیکھ چکے، تجربہ کر چکے ہیں۔ تو پھر ہم انسان کی، اس بچے کی، اس اولاد کی جو، اور وہ تمام بچے، ان کی جو منہ میں گواہی ہوگی وہ خدا کے لیے ہوگی کہ خدا نے ہم سے محبت کی، لیکن ہمارے باپ نے ہم سے محبت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو اس وقت باپوں کے خلاف بات نہیں کری، بلکہ خدا باپ کی جو انسانوں سے بڑھ کر ہر وقت، ہر رشتے میں ہمیں پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو احساس نہیں کرتی، پیار نہیں کرتی، جو وقت ان کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے، ان کو پکا کے دینا چاہیے، ان کو سنبھالنا چاہیے، میں نے ایسی کچھ مائیں دیکھی ہیں جو اپنے بچوں کو ایسا وقت نہیں دیتی، ان کو سنبھالنا نہیں چاہتی، وہ اپنا آرام دیکھتی ہیں، اپنی نیند دیکھتی ہیں، اپنی زندگی دیکھتی ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے جاتی ہیں، ہر وقت فون پہ لگی رہتی ہیں، ہر وقت اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے لگی رہتی ہیں، ہر وقت شاپنگ میں لگی رہتی ہیں، لیکن بچوں کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ وہ بچے بھی اپنی ماں کی ممتا اور محبت سے
से محروم رہتے ہیں. لیکن خدا باپ یہاں پر بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ اس رشتے میں بھی جب ہم اس طرح کی مائیں اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ماں ہے، ماں تو ہے لیکن ساتھ میں انسان ہے، اور انسان محبت نہیں ہے، اور خدا ہی خدا صرف محبت ہے، اور جو محبت ہے اس کے اندر سے محبت ہی نکلے گی. تو خدا ان بچوں کو اپنا پیار، اپنی ممتا دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ اس ماں کی ممتا سے محروم نہ رہ جائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بھی جو ہے وہ بھی کیا کرتا ہے. اگر شوہر کے رشتے میں دیکھ لیں تو شوہر بھی جب اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں رہتا، دوسری عورتوں کے پیچھے جاتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو اس طرح سے عزت نہیں دیتا، نہ اپنے گھر میں دیتا ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی مل کے اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اور اس کو اس کا حق نہیں دیتا، تو جو بیوی ہے وہ اس وقت کہیں نہ کہیں سے وہ چاہتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر ہے، وہ محبت لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، انسان صرف یہی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی پیار کرے، اس کی کوئی بات مانے، اس کو کوئی عزت ملے، اس کو کوئی سنبھالے، اس کی بات سننے والا کوئی ہو، اس کا کوئی احساس کرے، اس کا کوئی فکر کرے. یہ انسان چاہتا ہے، یہ ہے محبت. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان محبت کی پیاس رکھتا ہے، انسان کو محبت چاہیے، انسان محبت مانگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی سنے. تو اسی طرح جو بیوی ہے جب وہ پیار مانگتی ہے اور اس کو اس کے شوہر سے ذلت، رسوائی اور پیار نہیں ملتا، فکر نہیں ملتی، تو وہ جب دیکھتی ہے کہ یہاں سے پیار نہیں مل رہا تو وہ آنسوں میں اپنی زندگی کاٹتی ہے. تو وہ شوہر جو ہے کیا ہے؟ وہ انسان ہے، اور وہ انسان بے شک رشتے میں تو شوہر ہے، لیکن وہ اپنا شوہر ہونے کی جو محبت ہے، جو بیوی کا حق ہے، وہ اس کو نہیں دیتا. تو بیوی اندر کڑتی ہے، روتی ہے. تو اس وقت وہ کیا کرتی ہے کہ وہ پیار پانے کے لیے، محبت پانے کے لیے، تسلی پانے کے لیے دعا کرتی ہے، یا آسمان کی طرف دیکھتی ہے، اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگاتی ہے، بائبل مقدس پڑھتی ہے. یا کوئی غیر قوم کا ہوگا تو وہ بھی یہی سوچے گا کہ خدا جو ہے وہ اس کی مدد کرے. تو ہر ایک انسان کو ایک ہی نظر آتا ہے، ایک ہی جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ ہے خدا. کیونکہ خدا محبت ہے. ان کو پتہ ہے کہ انسان جب ہمیں محبت نہیں کرتا تو ایک ہے جو ہمیں محبت کرتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہماری کیئر کرتا ہے. تو اس بیوی کو تسلی دینے والا خدا ہوتا ہے. وہ اس کے آنسو پونچھتا ہے، جو کچھ بھی اس کو چاہیے، اس مظلوم کو چاہیے، اس بیچاری عورت کو چاہیے، جو بھی اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مہیا کرتا ہے. جو ایک شوہر اس کو نہیں دے پا رہا ہوتا، اور جو شوہر اس کو دکھ تکلیفیں دیتا ہے، یہ خدا کیا کرتے ہیں؟ خدا اس کو دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، ذلت سے، رسوائی سے، کمیوں سے، بھوک تنگ سے، جو اس کا شوہر اس کی روٹی بھی پوری نہیں کر پاتا، اور اس کو بیماری میں دوائی نہیں دیتا، یا اس کا دھیان نہیں رکھتا، تو خدا کیا کرتے ہیں؟ اس عورت کو مہیا کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. طرح طرح سے خدا جو ہے وہ وسیلے بناتے ہیں کہ اس عورت کی مدد ہو، تاکہ وہ جان سکے کہ آسمان پر ایک خدا ہے جو اس عورت کو پیار کرتا ہے، اس کے بچوں کو پیار کرتا ہے، اس کی زندگی کو پیار کرتا ہے، اور اس کی زندگی خدا کے لیے قیمتی ہے. تو جو ہم اس طرح سے آگے چلتے ہیں، مزید ہم اس کو سیکھتے ہیں کہ جو بچے بھی ہیں جب اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، آگے سے غصہ کرتے ہیں، آگے سے گندا رویہ رکھتے ہیں، ماں باپ جو بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور اپنی دنائی اپنے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم یہ چیز ایسے ہے، تو ماں باپ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. وہ اپنے دل میں خون کے آنسو روتا ہے. بے شک اولاد کو وہ آنسو نہیں دکھتے، لیکن ماں باپ جو ہے وہ بہت تکلیف اور بہت دکھ محسوس کرتا ہے. لیکن اس وقت وہ دکھ، وہ تکلیف صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جو خدا ہے. وہ اس دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے ماں باپ کو نکالتا ہے. ماں باپ، خدا جو ہے وہ ماں باپ کو اپنے کلام سے تسلی دیتا ہے، اور اپنی قدرت سے
उन बच्चों को ठीक करता है, अपने कलाम से उन बच्चों की तरबियत करता है ताकि माँ बाप को दुख ना हो, क्योंकि ये मोहब्बत बाप की, खुदा बाप की उन माँ बाप के साथ जाहिर हो रही होती है कि जब खुदा उन बच्चों की तरबियत करके उनको राय रास्त पे लाते हैं, नेकी में लेके आते हैं, राजबाजी में लेके आते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, गुनाह से बचाते हैं, दुखों से बचाते हैं, तकलीफ़ों से बचा रहे होते हैं। तो ये मोहब्बत जो है वो खुदा बाप ज़मीन के उन माँ बाप के ऊपर निछावर कर रहे होते हैं, जाहिर करते हैं अपने हाथ से, जो माँ बाप अपने बच्चों के हाथों पिस रहे होते हैं, तकलीफ उठा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो इंसान को मोहब्बत नहीं कर रहा। किसी भी रिश्ते में हम देख लें, मियाँ बीवी के रिश्ते में देख लें, माँ बाप के रिश्ते में देख लें, तो माँ बाप जो है वो भी उस तरह से इंसान को प्यार नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। मियाँ बीवी भी नहीं कर रहे, बच्चे भी और बहन भाई भी आपस में उस तरह से मोहब्बत नहीं रखते एक दूसरे के साथ। तो जब हम इन दुखों में से इंसानों के वसीला से गुजरते हैं तो हमें एक ही ज़ात नज़र आती है, वो है खुदा, और हमें नज़र भी आनी चाहिए। और ये सच और बरहक है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, जो आयत में पहले पढ़ चुकी हूँ, लिखा है क्योंकि खुदा मोहब्बत है। ये बात मैंने पहले भी आपको कलाम मुकद्दस में से बताई कि खुदा मोहब्बत है। अब जो मोहब्बत है, अगर हम देखें तो चीनी अगर हम लेते हैं तो उसमें से जितना भी आप हिस्से और जितने भी टुकड़े कर देंगे, जहाँ कहीं भी रखेंगे, उसका जायका मिठास ही होगा, उसके अंदर से मिठास ही निकलेगी। अगर आप नमक को कहीं भी रख लेंगे, तोड़ तोड़ के रख लें, थोड़ा थोड़ा रख लें, कहीं भी रखें, तो उसमें से वो वही अपने अंदर से निकालेगी जो उसकी लज़्ज़त है, जो उसकी नमकीनी है, वो ही उसके अंदर से निकलेगी। इसी तरह जो खुदा है, वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। तो जब वो मोहब्बत है, आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू में आप खुदा को लेकर आएंगे। अगर आपका शौहर तंग कर, आपके माँ बाप आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करे, या आपके बच्चे अच्छा सलूक नहीं करे, आपकी बीवी आपके साथ वफादार नहीं, आपका शौहर आपके साथ वफादार नहीं, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जब आपको दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, परेशानी देते हैं, वो आपके साथ अच्छे नहीं हैं, अगर तो खुदा की मोहब्बत हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। किस तरह से देखते हैं? खुदा तरह तरह से हमारी मदद करते हैं कि अगर शौहर नहीं ठीक है तो खुदा उस बीवी की वजह से जो अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाती है, तो खुदा क्या करते हैं? अपनी मोहब्बत को इस तरह से जाहिर करते हैं कि शौहर को ठीक करते हैं, शौहर को अक्ल, दनाई और फहम देते हैं, और उसके अंदर पछतावा डालते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि तू अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा है। और उस वक्त तक, जब तक के वो शौहर वो ठीक ना हो जाए, तब तक खुदा उस बीवी की मदद करते हैं, जो उसकी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी होती हैं। तो खुदा अपनी मोहब्बत को हम सिर्फ सलीब पर यसु मसीह की मोहब्बत के अलावा आज इसलिए बात करें ताकि हम खुदा की मोहब्बत जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में होती है उसको हम महसूस कर सकें कि खुदा ने आज से जो एक दफ़ा वादा किया कि मैं अपना इकलौता बेटा जो है वो बख्शूंगा, मैं दूंगा, वही खुदा की मोहब्बत नहीं। या हम ये देखें कि खुदा ने 2000 साल पहले अपने बेटे को सलीब पर हमारे लिए कुर्बान कर दिया, सिर्फ वही मोहब्बत नहीं, खुदा ने जब से इंसान को पैदा किया है तब से लेकर आज तक और आगे जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, खुदा मोहब्बत हैं, खुदा मोहब्बत ही रहेंगे, और खुदा मोहब्बत थे जो वो आज कल और अब तक यकसां हैं, वो मोहब्बत थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और वो इंसानों से अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं और अपनी मोहब्बत को इंसानों पर निछावर करते हैं। इसी तरह जब औलाद जो है
अगर बीवी गलत है, बीवी गुनाह कर रही है, बीवी गलत कर रही है, बीवी अपना घर नहीं संभाल रही, बीवी बच्चों को नहीं संभाल रही, शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर अपने घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उसकी ताबेदारी नहीं करती, उसको इज्जत नहीं देती, जहाँ जहाँ उसकी बात माननी चाहिए वहाँ नहीं मानती, उसके आगे बोलती है, उससे लड़ती है, उसको गालियाँ निकालती है, उसके साथ बुरा सलूक करती है, और अपने ही इंटरटेनमेंट के लिए, अपनी ही इंजॉयमेंट के लिए, या अपने आप को, अपनी ज़ात को खुश करने के लिए, सिर्फ अपने आप को आराम देने के लिए और अपने कपड़ों में और अपने फैशन में ही रहती है, अपने स्टाइल में ही रहती है, तो खुदा भी उस शौहर के लिए उसकी बीवी को ठीक करेंगे, लेकिन बात शर्त ये कि वो शौहर अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाए। तो खुदा की पाक ज़ात मोहब्बत, खुदा जो खुद मोहब्बत है, वो अपनी मोहब्बत को इस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि वो उसकी बीवी को अक्ल दिनाई और फ़हम बख्शेंगे, उसके अंदर पछतावा आएगा, और तब तक खुदा बाप उस शौहर को भी टूटने नहीं देंगे। उस शौहर की रूहुल कुद्स के वसीला से मदद करेंगे, उस शौहर की कलाम मुक़द्दस की वजह से मदद करेंगे, और उसकी ज़बूरों की वजह से मदद करेंगे, वसीला से मदद करेंगे, और गीतों के वसीला से उसकी मदद करेंगे। लोग आके उनको जो है वो कलाम से तमसीलें सुनाएंगे, उनकी तशरीह करेंगे, और उनको गवाहियाँ देंगे, मौज़े सुनाएंगे। तो इस तरह से खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत को उस इंसान पर निछावर करके, उसकी अपनी मोहब्बत को उसके ऊपर साया करके उसको बचाएंगे और मजबूत करेंगे, उसको टूटने नहीं देंगे, उसके आंसुओं को पहुँचेंगे, उसकी मदद करेंगे। तो उस शख्स की जो उम्मीद है वो खुदा की मोहब्बत पे और बढ़ती जाएगी, और वो खुदा की मोहब्बत के लिए मजबूत होता जाएगा। तो खुदा की जो मोहब्बत है इस तरह से रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ इस तरह से काम करती है, और जो कुछ भी हम दुआ में मांगते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदावंद हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी इंसान हो, जब वो खुदा के हुजूर आता है और खुदा से मांगता है, तो खुदा अपने अल्लाही ख़जाने से मोहब्बत के साथ, अपने प्यारे मोहब्बत भरे हाथों के साथ, बग़ैर शिकायत के हमें देते हैं, और भर भर के देते हैं और हमारी मदद करते हैं। तब हम जानते हैं कि उस शख्स ने, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने तो मुझे नहीं दिया, लेकिन खुदा ने दिया। मेरे शौहर ने तो मुझे ये चीज़ नहीं दी, मेरे शौहर ने तो मुझे ये मुहैया नहीं किया, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे दिया। मेरी बीवी ने तो मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया, लेकिन मेरे खुदा ने किया। मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया और ऐसी वफादारी नहीं निभाई, ऐसी मेरे साथ अच्छाई नहीं की, ना ही मेरे साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन खुदा ने किया। देखो मैं कितना बुरा, कितना गुनाहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, तो तब भी खुदा ने मेरे ऊपर अपने मोहब्बत की बारिश को मेरे ऊपर किया, ताकि मैं खुदा की मोहब्बत में आराम पाऊँ। और जब हम इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो हम और ज़्यादा खुश होते हैं और खुदा की मोहब्बत में बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह जब बहन भाई भी आपस में इस तरह से करते हैं तो हमें एक ही ज़ात की समझ आती है, वो है खुदा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अफजल जो मोहब्बत है वो खुदा की है, और हमारी ज़िंदगियों में जितने मर्ज़ी अफजल रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हों, मैं आज उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करी, लेकिन मैं सिर्फ इनको कंपेयर करके मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि खुदा अफजल है, खुदा की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में अफजल है। जो जितना खुदा हमसे प्यार करते हैं, जितनी बड़ी मोहब्बत खुदा हमसे करते हैं, हमारा कोई भी रिश्ता हमसे प्यार उतना नहीं करता। जब हम अपने रिश्तों से दुख उठाते हैं, ठोकर खाते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, और वो हमारे रिश्ते हमें नहीं समझ पाते, तब हम देखते हैं कि उन्हीं बातों को खुदा हमारी ज़िंदगी में आके हमें संभालते हैं, हमें गले लगाते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें आंसू पोंछते हैं। इसी तरह अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो जितने लोग हैं, अगर हम जॉब पर हैं, हमारे जो अजीज़ो कारिब हैं, अगर हम स्कूल में हैं, अगर हम कॉलेज में हैं, हम यूनिवर्सिटी में हैं, या हम कहीं रह रहे हैं किसी सोसाइटी में हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे नेबर्स हैं, अगर वो हमें दुख दे रहे हैं, ठोकर खिला रहे हैं और हमारी कदर नहीं करते, हमें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, हम पर हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम पर हंसते हैं, हमारी चीज़ों पर हंसते हैं, या हमारी कमियों पर हंसते हैं, मगर हम देखते हैं कि खुदा हमारी कमियों पर हंसते
کوستے نہیں, ہمیں گلے لگاتے, ہماری کمیوں پر وہ چغلیاں نہیں لگاتے اور ڈھنڈورا نہیں پیٹتے, بلکہ وہ اس کو ڈھانپتے ہیں ان کو, اور ہماری جتنی بھی بدیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینکتے ہیں, ان کا ذکر نہیں کرتے. کبھی ہمارے اوپر اپنی نیکیاں جو خدا ہمارے لیے محبت میں ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں, ہمیں دیتے ہیں, اس کو کبھی خدا جتاتے نہیں ہیں, ہمیں تانے نہیں دیتے. تو ہم خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں, روزمرہ کی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا جیسی محبت کوئی نہیں ہم سے کرتا. اور سارا دن ہم خدا کی محبت میں چھپے رہتے ہیں, کس طرح سے ہمیں سانسیں ملتی رہتی ہیں. اگر ہم دیکھیں, ہم روزانہ دیکھتے ہیں سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, آسمان ہے, زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں, ہم آرام سے چل پاتے ہیں, یہ ساری خدا کی محبت ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہمیں, جو خدا نے اس زمین پر انسانوں کے اوپر تھوڑی سی ڈیوٹی دی ہے, تھوڑی سی ذمہ داری دی ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے تم ایک دوسرے کو سنبھالو, تو بھی میں دیکھتی ہوں کہ ہم وہ رشتے پورے نہیں کر پاتے. وہ ذمہ داریاں جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی پوری نہیں کرتے, تو بھی وہ خدا ہی وہ ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے, وہ تو بھی خدا ہی اس محبت کو پورا کرتا ہے, تب بھی خدا ہی مہیا کرتا ہے. جو خدا چاہتے ہیں کہ ہم انسان ایک دوسرے کے لیے کریں, تاکہ ہم خدا کے پھلوں کو جو خدا اپنے اندر رکھتے ہیں, ہم اس اعمال سے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے, اپنی ذمہ داریوں اور رشتوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے, ہم ان پھلوں کو کما سکیں. لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے, تو خدا کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو واپس پھر خدا ہی ہمیں محبت کرتے, خدا ہی ہمیں پیار کرتے, وہی ہمیں سنبھالتے ہیں, وہ ہمیں مہیا کرتے ہیں, ہمارے دکھوں میں سے ہمیں نکالتے, تکلیفوں میں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. خدا کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتے ہیں, کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں, زنجیریں توڑ دیتے ہیں اور بندھن توڑ دیتے ہیں. خداوند ہر آگ کو بجھا دیتے ہیں جو ہمیں جلاتی ہے, ہر اس ٹھنڈی ہوا کو جو ہمیں ٹھنڈ یا نقصان پہنچاتی ہے, خداوند اس کو کم کر دیتے ہیں. ہر اس جو جھلسی ہوئی دھوپ ہے جس سے ہم جھلس سکتے ہیں, خداوند اس کو کم کرتے ہیں. خداوند ہر طرح سے ہمیں سنبھالتے اور پیار کرتے ہیں. تو خدا کی محبت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم انسانوں کے پیچھے نہ بھاگیں, اور یہ نہ سوچیں کہ جو انسان ہمیں نہیں دیتا تو ہم انہی کے پیچھے روتے بلکتے رہیں. ہمیں اس وقت ہمیں خدا کو پکارنا چاہیے کہ اے خدا باپ, آپ نے یہ دنیا بنائی ہے, ہم آپ کی اولاد ہیں, ہمیں اے خدا باپ اس چیز کی ضرورت ہے. میرا رشتہ اس وقت مجھے پیار نہیں دے پا رہا, مجھے سنبھال نہیں پا رہا, اور میں بہت دکھی ہوں, میں پریشان ہوں. اے خدا باپ, میں آپ کی بیٹی ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, مجھے سنبھالو, مجھے مہیا کرو. تو خدا کی محبت جو ہر وقت بائیں کھول کے خدا باپ جو ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں, تو خدا باپ کی محبت ہر وقت ہمیں سنبھالے گی. تو ہمیں انسانوں سے زیادہ ہمیں اپنے خدا پر یقین کرنا چاہیے, ہمیں خدا پر توکل کرنا چاہیے. اور جب خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کو سب سے پہلا پیار کرو, محبت کرو, تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کی محبت جو ہماری زندگی میں سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بڑی ہے, تو ہمارا سر بھی خدا کے حضور سب سے پہلے جھکنا چاہیے, اور ہمارے دل میں سب سے بڑی اور پہلی محبت خدا کے لیے ہونی چاہیے, کیونکہ خدا محبت ہے اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں خدا کی محبت کا یقین کرنا ہے, ہمیں مضبوط رہنا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتے ہیں. اس سچ کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں, اور جہاں کہیں بھی ہمیں جسمانی تکلیف ہے, جہاں کہیں بھی ہمیں جسمانی ضرورت ہے, جہاں کہیں بھی ہماری زندگی میں جسمانی باتوں کی کمی ہے, ہم خدا کے حضور اپنے گھٹنوں کو ٹکائیں, اپنے ماتھے کو خدا کے حضور رکھیں اور خدا سے مانگیں, اور خدا سے کہیں اور کہ ہمیں خداوند ہماری اس زندگی میں جو ہمیں جسمانی کمی ہے کوئی بھی ہے, ہم خدا سے مانگیں. یقیناً خدا اپنی محبت سے ہمیں صبر کے ساتھ ہمیں مہیا کریں گے. اگر ہمیں کوئی روحانی کمی ہے, اگر ہمیں کلام نہیں سمجھ آتا, اگر ہم گناہ میں ہیں, اگر ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, اگر ہمیں کلام مقدس کی ضرورت ہے, ہمیں پرستش کی ضرورت ہے, ہم پرستش نہیں کرتے, اور ہم نے سنا ہے کہ ہمیں پرستش کرنی ہے, ہمیں کلام کے مطابق خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے, اور ہمیں کمی ہے, ہمیں خدا کے حضور خدا پر ایمان رکھنا چاہیے. اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ خدا محبت ہے, ہمیں خدا کی محبت پر ایمان
ایمان رکھنا ہے اس ایمان سے خدا کے حضور آئے اور خدا سے مدد مانگے. اور اگر ہماری زندگی میں کسی قسم کی تسلی کی کمی ہے, ہم فکر مند ہیں, ہم پریشان ہیں, ہم دکھی ہیں, ہمارے آنسور بہنا بند نہیں ہوتے, ہم دکھ سے گزر رہے ہیں, ہمارے اوپر بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے جس کو کوئی بھی اس مسئلے کو سالو نہیں کر سکتا, آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور آپ کی کوئی مدد کرنا بھی نہیں چاہتا, اور کوئی انسان اگر کر بھی سکتا ہے اور وہ آپ کی مدد نہیں کر رہا, اگر خدا نے انسان اس زمین پر ہمارا وسیلہ بھی بنایا لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا, تو بھی آپ خدا سے مانگیں اور خدا پر یقین کر رکھیں, خدا پر ایمان رکھیں, خدا کی سچی محبت پر, گہری محبت پر, بڑی محبت پر, پوری محبت پر یقین کریں اور خدا سے مانگیں تو خدا یقیناً آپ کو ضرور دیں گے. آج ہم نے خدا کی محبت کو سیکھا, مگر ہم نے اس کے ساتھ ہم نے خدا کی محبت جب ہم دکھ میں تکلیف میں ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ہم بیماری میں ہوتے ہیں اور ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے اور ہماری دوائیاں مدد نہیں کرتی, اور اگر ہمارے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں تو اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہماری اس بیماری میں ہماری مدد کر سکے, لیکن ایک ہے جو ہر وقت ہماری مدد کر سکتا ہے. خدا کی قدرت کو کسی بھی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے, جس حال میں بھی ہوں گے, خالی ہاتھ ہیں, آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں, آپ کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے, تو بھی خداوند آپ کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ خدا قدرت والے خدا ہیں. اسی طرح ہمیں ایک خدا کی قدرت پر بھی بھروسہ کرنا ہے. اگر ہم خدا کی محبت پہ جتنا بھروسہ کر رہے ہیں, ہمیں اتنا ہی خدا کی قدرت پہ بھی بھروسہ کرنا پڑے گا کہ خدا محبت تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ ان کی قدرت بھی بے بیان ہے, اور خدا کی قدرت بھی ایسی ہے جو ہر طرح سے ہماری مدد کر سکتی ہے. تو آج ہم نے خدا کی محبت کو سیکھا, تو ہم نے خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں انسانوں سے افضل دیکھ کر اور اپنی زندگی میں جب کہیں بھی ہمیں تکلیف ہے, مشکل ہے, روحانی ہے یا جسمانی کسی بھی قسم کی ہے, ہمیں خدا کی محبت کو پکارنا ہے, خدا کو پکارنا ہے. خدا محبت ہے, اس کے اندر سے ہر وقت محبت ہی نکلے گی اور نیکوں اور بدوں پر بھی اسی طرح سے میہ برستا ہے. خدا کا ہاتھ جو ہے وہ کبھی اپنی محبت کو خدا نہیں روکتے, ان کا ہاتھ محبت کے لیے بڑا ہی رہتا ہے. خواہ ہم بہت سی بدیاں کر لیں, خواہ ہم بہت بدکار ہو جائیں, لیکن جب ہم خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ توبہ کے ساتھ جاتے ہیں تو خدا کی محبت کبھی بھی ہماری زندگی میں کم نہیں ہوتی. پھر سے خدا کا ہاتھ ہماری زندگی میں بڑھتا ہے. تو کبھی بھی خدا کی محبت کو لینے کے لیے نہ شرمائیں, نہ جھجکیں کہ خدا میں تو گناہ گار ہوں, میں تو برا ہوں, میں مانگ نہیں سکتا, مجھے خدا کی محبت نصیب نہیں ہوگی کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں. کبھی آپ نے نہیں سمجھنا, کیونکہ خدا چھوٹا دل نہیں رکھتے, ان کی محبت چھوٹی نہیں ہے, ان کی محبت بیان سے باہر ہے جس کو نہ ناپی جا سکتی ہے. ان کی گہرائی محبت کی, اونچائی چوڑائی اتنی ہے کہ ہم اس کو نہ ناپ سکتے, نہ دیکھ سکتے, اور نہ ہی وہ ناپنے سے کبھی بھی ہماری زندگی میں وہ ختم ہو سکتی ہے. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے کہ ہم خدا کی محبت کو سمجھیں اور خدا کی محبت کا یقین کریں, اور خدا کی محبت جو خدا ہم سے رکھتے ہیں اس کے لیے ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم خود بھی مضبوط ہو جائیں, اور ایسی محبت جو خدا ہم سے رکھتے ہیں ہم دوسروں تک بھی خدا کی محبت کو پہنچائیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے. ہاللیلویا, آمین.